بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق مسائل۔ نماز میں مقتدی کی ثنا چھوٹ گئی تو کیا کرے؟ اگر امام نے قرات شروع کر دی، خواہ نماز جہری ہو یا سری، تو مقتدی فوراً ثنا نہ پڑھے بلکہ اس وقت خاموش رہے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے اگر اتنی جلدی ثنا پڑھ سکتا ہو کہ اس کا رکوع نہ چھوٹنے پائے تو اس وقت ثنا پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر ثنا پڑھنے کا بالکل موقع نہ ملا تو بھی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ آواز سے پڑھنا۔ اعوذ باللہ زور سے پڑھنا کسی امام کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اسے آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، اور حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ بھی آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ متعدد احادیث سے حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ امام کو آتا دیکھ کر مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام پہلے سے موجود ہو تو تکبیر شروع ہوتے ہی سارے مقتدی کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کریں، اور اگر پیچھے سے آ رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ امام جس صف پر پہنچتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔ اس طرح جب مصلی یعنی مقتدی امام کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو گردن پھلانگنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا۔ نماز میں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ اگر کوئی عذر نہ ہو تو حالت قیام میں دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا بہتر ہے، اور عورتیں دونوں پیر ملا کر بھی رکھ سکتی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نگاہ کہاں رکھیں؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں نگاہ گود پر رکھیں۔ نماز میں رکعت کی تعداد میں شک ہو جانا۔ اگر کسی شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ یا کبھی کبھار اس طرح کا شک ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام پھیر کر از نو نماز پڑھے، اور اگر یہ شک کی کیفیت اسے بار بار پیش آتی ہے تو جس جانب غالب ظن ہو اس پر عمل کرے، اور اگر ایک جانب گمان غالب نہ ہو سکے تو جن 2 باتوں میں شک ہو ان میں سے کم پر بنا کرے۔ مثلاً یہ شک ہو کہ 2 رکعت ہوئی ہیں یا 1، تو 1 رکعت سمجھ کر آگے نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھنے یا نہ پڑھنے میں شک ہو تو اسے دوبارہ پڑھ لے۔ قضا عمری۔ جتنے دن کی نماز قضا ہونے کا گمان غالب ہو اس کا اندازہ لگا کر نمازیں قضا کرنی ضروری ہیں۔ ادائیگی میں سہولت کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے وقت، دن اور تاریخ کی تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ مثلاً میں قضا ہونے والی ظہر میں سب سے پہلی یا آخری قضا شدہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ زندگی میں نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان قضا لازم ہے۔ اگر موت کا وقت آ جائے اور قضا نماز ذمے میں باقی رہ جائے تو اس وقت نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنی لازم ہے، جس کو وارثین اس کے مال میں سے وفات کے بعد ادا کریں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نمازوں کو بلا وجہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ان کی معافی نہیں ہے۔ قضا عمری کا آسان طریقہ کیا ہے؟ قضا شدہ نمازوں کا اندازہ لگا لیا جائے اور غالب گمان جتنی نمازوں کی قضا کا ہو وہ نمازیں ادا کر لی جائیں۔ ایک وقت میں متعدد فوت شدہ نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو، اور جب نمازوں کی تعداد زیادہ ہو تو ادائیگی کی آسان شکل یہ ہے کہ ہر قضا شدہ نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کر لے کہ قضا ہونے والی مثلاً فجر کی نماز میں سے پہلی یا آخری نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس صورت میں تاریخ وغیرہ کی نیت کی ضرورت نہ ہوگی۔
نفل نماز قضا عمری کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ رمضان شریف کے 27ویں شب میں 12 رکعت نفل قضا عمری پڑھنے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی بہرحال لازم اور ضروری ہے، نوافل پڑھنے سے فرض نمازوں کی تلافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ نوافل سے قضا عمری کا عقیدہ رکھنا محض من گھڑت اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔